إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وأسوتنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. محترم سامعین خطبہ جمعہ، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس لائق ہیں کہ اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں۔ یہ سراسر اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے اور عنایت ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ہدایت سے نوازا، اسلام کی توفیق دی اور ہم اہل ایمان میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہیں۔ اور یہ سراسر اللہ کی ہدایت، اللہ کی توفیق پر، اللہ کی مشیت پر اس کا انحصار ہے۔ ورنہ اگر اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہے تو پوری دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں بچے گی جو ہدایت یافتہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں اس کا اعلان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری چیزوں کو ہدایت دے دے، سارے انسانوں کو اور سارے جنوں کو اہل ایمان بنا دے، ہدایت دے دے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی توفیق ہدایت ان کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جس کے اندر کچھ نہ کچھ تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس کو نواز دیتا ہے۔ ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، بطور خاص ہمارے نوجوانوں اور عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختلف مقامات کی 5 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ بنیادی طور پر ان تمام آیات میں ایک ہی بات کہی گئی ہے، اگرچہ مواقع کے لحاظ سے، عنوان کے لحاظ سے وہ الگ الگ مواقع کی آیات ہیں۔ کوئی رمضان کے روزے سے متعلق ہے، انہی میں سے ایک آیت کریمہ وہ نماز پنجگانہ سے متعلق ہے، ایک آیت کا تعلق قربانی سے ہے اور ایک آیت کا تعلق حج سے ہے اور ایک کا زکوٰۃ سے ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کہ ان تمام آیات میں مرکزی طور پر جو بات کہی گئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور سب کا مرکزی نقطہ ایک ہی ہے، اور وہی آج کے اس خطبے کا موضوع ہے۔ اور میں اس کے ذریعے سے آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ارکان اسلام کی شکل میں یا عبادتوں کی اور جو شکلیں ہیں
جو طریقے ہیں یا بہت سارے عبادت کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے مراسم ہیں اور شکلیں ہیں، خواہ وہ ارکان اسلام ہو، روزے ہوں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا قربانی ہو یا اور بھی کوئی دوسری عبادات، یہاں تک کہ اور بھی دوسرے فرائض، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور فرائض ہیں، اور فرائض ہی نہیں بلکہ نوافل اور صدقات یا سنن اور نوافل، ان تمام کے پیچھے اللہ رب العزت نے ایک حکمت کار فرما رکھی ہے، ایک مقصد ہے جو ان تمام کے پیچھے آپ کو نظر آئے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حکمت کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جتنے اعمال ہم بجا لاتے ہیں، روزانہ 5 اوقات کی نمازیں، سال بھر میں 1 مہینے کا مکمل روزہ، زندگی میں 1 بار حج، اور سال بھر میں 1 بار اپنے مال پر جو زکوٰۃ عائد ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں، ہماری قربانیاں، ہماری بھاگ دوڑ، دین کے غلبے کے لیے جہد، یہ ساری چیزیں جو نیک اعمال ہیں، اللہ رب العزت نے ان تمام کا جو خلاصہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ جو فرائض، یہ جو اعمال، یہ جو عبادات تمہارے اوپر عائد کی گئی ہیں، ان سب کے پیچھے حکمت یہ ہے، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کی تکمیل کے بعد ابھی 1 مہینہ قبل، آج سے 29 دن قبل ہم رمضان کے روزے سے فارغ ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سال بھر میں 1 بار سارے مسلمان جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، وہ اللہ کے تقوی کے مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی کے حصول کے لیے سال بھر میں ہر سال ہماری زندگی میں 1 بار ہمیں موقع دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی کے لیے کی تربیت کے لیے، تقوی کی مشق حاصل کرنے کے لیے سال بھر میں 1 بار ہمیں موقع دیتا ہے، اس کی تجدید کرتا ہے۔ اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں، اگر میں یہ کہوں تو آپ سارے لوگ اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم سارے کے سارے لوگ 1 مہینہ قبل اللہ رب العزت کے تقوی کے مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کے اثرات ہماری پوری زندگی میں باقی رہیں۔ اللہ رب العزت نے روزے جو ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، آپ دیکھیں کہ روزے کی فرضیت کا جہاں اعلان ہو رہا ہے، اس فرضیت کے اعلان کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ مقصد بھی بتا دیا کہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو، پیاسے رہو، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے دور رہو، باز رہو، اور بھی بہت سارے جو اور لوازمات ہیں ان سے تم الگ رہو، جو نواقص روزے کے توڑنے والی چیزیں ان سے الگ رہو، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر تقوی کی خوبی آ جائے، تقوی کا جوہر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں روزے کے ذریعے سے تقوی کا اہل بنانا چاہتا ہے، تقوی کے لائق بنا دینا چاہتا ہے، اور تقوی اس بات کا نام ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا آ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے، جو احکام دیے ہیں، جو تعلیم دی ہے، ان کے مطابق ہم زندگی گزارنے لگ جائیں، اللہ کی تمام منع کی ہوئی چیزوں سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان ساری چیزوں سے رک جائیں، اور قرآن و سنت میں جو احکام ہے ہمارے لیے ان تمام کو ہم کرنے کے اہل ہو جائیں، لائق ہو جائیں۔ اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام متقی ہے۔ یہ خوبی اور جوہر یہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان تمام ارکان کے بارے میں غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں ایک بات اور رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ غلط فہمیاں ہمارے بعض بھائیوں کے اندر پہلے پیدا ہو گئی ہیں، اور بعض لوگ خامخواہ کے لیے اس بات سے دوسرا غلط مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین ہو جائے، اور آپ کے ذریعے سے اور بھی جو دوسرے احباب جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے کہ ہم اس کے ذریعے سے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ ہو جائے، نماز اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری یہ تربیت ہو جائے، زکوٰۃ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا۔ اصلاً یہ ہے کہ جو یہ فرائض ہیں، خاص طور سے ارکان اسلام، یہ بذات خود مطلوب ہے، یہ ارکان اسلام ہے، اور ہم جب ادا کریں، نمازیں ادا کریں، روزے رکھیں، حج ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، قربانیاں دیں، یا کوئی بھی نیک عمل کریں، ان سب کے پیش نظر ہمارا مقصد یہی ہو، ہماری نیت یہی ہو، ہمارا ارادہ یہی ہو کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان یا اسلام کے فرائض اور اچھے اعمال ہیں، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ لیکن
آپ یہاں یہ بات نہ بھولیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان تمام ارکان کے تعلق سے، اس کے مقصد کے تعلق سے جو نشاندہی فرمائی ہے، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر فرائض کے جو فوائد ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، جو انسان کی زندگی پر یا مومن کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، یا جو نوافل ہیں، جو سنن ہیں، ان کے اثرات ایک مومن کی زندگی پہ پڑتے ہیں اور نظر آتے ہیں اور آنے چاہیے، ان کی تفصیلات بھی ان ساری چیزوں میں، ان آیات میں اور احادیث میں آپ کو مل جائیں گے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی فریضے کو بے مقصد ہمارے اوپر عائد نہیں کیا ہے، اور سب کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ کا تقویٰ حاصل۔ ساری عبادات، سارے ارکان اسلام، سارے فرائض اور سارے نوافل، سب کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے، ہم متقی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے اہل ہو جائیں، لائق ہو جائیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت جو رمضان کے روزے کی فرضیت کے سلسلے میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ روزے تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور مقصد سن لو، لعلکم تتقون، کوئی گیپ نہیں ہے اس کے درمیان۔ اعلان فرضیت کے مان بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ روزہ ایک مقصد کے تحت تمہارے اوپر فرض کیا جا رہا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب دیکھیے یہ تو روزے کے تعلق سے بات کہی گئی ہے، غور سے اگر آپ دیکھیں تو روزے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک اور پیاس کے علاوہ یا نفسانی خواہش کی تکمیل کے علاوہ جتنی اور ساری چیزیں عائد فرما دی ہیں، جتنی اور دوسری پابندیاں لگائی ہیں، ان پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حقیقتاً اللہ رب العزت کو تقویٰ کے علاوہ کچھ بھی مقصود نہیں ہے۔ آپ سنیں وہ مشہور حدیث ہے روزے کے تعلق سے، رمضان میں آپ سن چکے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹی بات اور غلط کام اور غلط بات نہ چھوڑی تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہاں اور بہت ساری چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانے پینے سے رکنا ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو روکنا ہے، وہی روزہ اس بات کا بھی نام ہے کہ آدمی برائیوں سے، فواحش سے اور منکرات سے رک جائے، تبھی اصلا اللہ کے نزدیک روزے کا مقصد حاصل ہوگا۔ یہ بھی تقویٰ کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں نمازوں کے تعلق سے، اگر آپ دیکھیں نماز بنیادی طور پر اسلام کا رکن ہے اور سب سے پہلا رکن ہے، اولین فریضہ ہے ایمان لانے کے بعد، اقرار توحید رسالت کے بعد، اور روزانہ کی زندگی میں ہم ایک مومن پر 5 اوقات کی نمازیں فرض ہیں، بذات خود یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور اسی نیت اور ارادے سے نماز ہمیں ادا بھی کرنی چاہیے، اور یہی اس کی اصل حیثیت ہے کہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ لیکن اس کے فوائد کا تذکرہ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جہاں یہ فرمایا نماز کی فضیلت کے بیان میں، نماز کی فضیلت کے سیاق میں، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وہ یہ حکم ہے، یہ امر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کا بجا لانا ہر مومن کا فرض ہے، ہر مومن کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اس کے بعد دیکھیے نماز کا فوراً جو ہماری زندگی پہ اس کا اثر جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی فوراً وہی بتا دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے یہ اس لیے فرض کی گئی ہے کہ تمہیں برائیوں سے روک دے، فواحش سے روک دے، منکرات سے روکے، یہ فرضیت کا مقصد ہے، یہ اس کی غایت و مقصود ہے۔ گویا نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، ہمارے اندر تقویٰ کی خوبی اور جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نمازیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایسے ایک رکن سمجھ کر ادا کر لیں اور ہم فارغ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نمازی کے اندر نماز کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ایک مومن اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، گویا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، گویا اس بات کی وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری سارے مناسک عبادت عبودیت اللہ ہی صرف تیرے لیے ہے، میری پوری زندگی تیرے لیے ہے۔ اور آخر میں گویا اس عہد کو دہراتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان 3 چیزوں کے عہد کو اللہ کے ساتھ دہراتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد اخیر تک پہنچتے ہیں اور درود اور دعا کے بعد نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔ التحیات للہ، میری ساری جسمانی عبادات، ساری خود اور چیزیں اور یہ سارے کے سارے مراسم، یہ سب اللہ کے لیے، والصلوات والطیبات، یہ ساری چیزیں ہماری سب اللہ کے لیے، اور یہ سب تقویٰ کے مظاہر ہیں، تقویٰ پیدا کرنے کے اسباب و ذرائع ہیں۔ اسی طرح سے آپ حج کے سلسلے میں دیکھیے، حج اسلام کا ایک رکن ہے، اہم ترین فریضہ ہے، اور جو مومن اس لائق ہے کہ وہ حج کر سکے، اس کے اوپر اسی طرح سے فرض ہے جیسے نماز ایک صاحب حیثیت کے فرض ہے، کوئی فرق نہیں ہے، فرض ہوا اس کو آپ کو کرنا ہے۔ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ حج کے فریضے کی ادائیگی کی تاکید کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جس سیاق میں اہل ایمان کو نماز کا حج کا حکم دیا ہے، اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد دلا دی کہ حاجیو، حج کے لیے تو جا رہے ہو، لیکن اچھی طرح یاد کر لو، سامان سفر میں تیار کر لو، یہ بھی ضروری ہے، یوں ہی نہیں چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو اس تیاری میں کی دھن میں تم یہ نہ بھول جاؤ کہ سب سے بہترین زاد راہ تو تمہارے لیے تقویٰ ہے، تقویٰ کو نہ فراموش کرنا، تزودو، تیاری کرو، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ سب سے بہترین زاد راہ تمہارے لیے جو یہاں سے لے کر آخرت تک کام آنے والی ہے، وہ زاد راہ تقویٰ ہے۔ گویا نماز کا مقصود بھی تقویٰ ہے۔ قربانی کے سیاق میں آپ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہاری قربانی یا اس کا گوشت، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ وہ اللہ کو مقصود اور مطلوب ہے۔ تم سے اللہ تبارک تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے یا تمہارے اندر اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے، اس عمل خیر کے ذریعے سے جو جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے، جو خوبی دیکھنا چاہتا ہے، وہ تقویٰ ہے، اس کو تم اپنے اندر پیدا کرو۔ گویا اگر آپ دیکھیں تو آپ ہماری اس بات سے اتفاق کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ ان باتوں کے ذہن نشین کر لیں کہ عبادتوں کا، نیک اعمال کا، ہماری حسنات کا، اور فرائض اور نوافل اور سنن کا مقصود یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی نمازی ہو پانچوں اوقات کا اور وہ اللہ کا نافرمان بھی ہو، زندگی کے دوسرے میدانوں میں وہ حرام خوری بھی کرتا ہو، وہ سود خوری بھی کرتا ہو، وہ غلط کاری بھی کرتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نمازیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اسی طرح سے روزے کا معاملہ ہے، روزے ہم رکھتے ہیں، لیکن روزے کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ، روزے کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری بہت سارے اچھے اعمال رخصت ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پانچوں اوقات کی نمازیں جو اولین فرائض میں سے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری اور دوسری جو سرگرمیاں ہیں، وہ بھی رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ رخصت ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ تو اور ہمیں پختہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ رمضان کے روزے ہمیں تقویٰ کی راہ پر تربیت دینے کے لیے آئے تھے، تقویٰ کا مشق کرنے کے لیے ہمیں دیے گئے تھے، ہمارے اوپر عائد کیے گئے تھے، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم پوری زندگی متقی بن کر رہیں گے، اور ہم نے اس بات کا عہد کیا، اس بات کی مشق کی۔ اب ذرا دیکھیے، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقویٰ کے بغیر یہ ساری چیزیں لا حاصل ہیں۔ اگر ان تمام عبادات کے پیچھے، ان تمام نیک اعمال کے پیچھے محرک تقویٰ نہ ہو، مقصد تقویٰ نہ ہو، یہاں تک کہ کچھ ٹھیک ہے آپ ریاکاری نہ کر رہے ہو، شہرت طلبی آپ کا مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، آپ خوب نیک بن کر روزہ نمازیں کر رہے ہوں، تب بھی میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر تقویٰ مقصود نہ ہو تو گویا اصل سرمایہ ہی آپ نے کھو دیا، اصل آپ نے اپنی پونجی ہی ختم کر دی، ساری محنتیں، ساری ریاضتیں، ساری مشقتیں بیکار۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقویٰ کی فکر کرو، فإن التقویٰ ملاک الحسنات، تقویٰ یہ دستہ ہے تمام نیکیوں کا، اس کو اگر پکڑے رہے، تقویٰ کو تھامے رکھا، تمام نیکیاں تمہارے شمار میں آ جائیں گی، نیکیوں کے پلڑے میں آئیں گی، ان کا شمار ہوگا اللہ کے یہاں۔ اور تقویٰ نہیں ہے تو گویا یہ دستہ ہاتھ سے گیا، وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وہ تمہاری نمازیں ہوں، تمہارے روزے ہوں، یہاں تک کہ حج اور زکوٰۃ ہو، اور یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں غلبہ دین کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی ہو، کسی کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ ان التقویٰ ملاک الحسنات۔ اور آپ آخر میں چاہتا ہوں کہ چند الفاظ میں تقویٰ کے تعلق سے بھی کچھ باتیں جان لیں۔ تقویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ سادہ الفاظ میں اگر تقویٰ کے بارے میں کہا جائے تو وہ یوں سمجھ لیجیے کہ زندگی کو
دنیا کی آلائشوں اور گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے مطابق چلانے کا نام تقویٰ ہے، اور اس راستے پر چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے تعلق سے جتنی تعریفیں ہمارے اسلاف نے کی ہیں اور صحابہ کرام میں سے بعض سے ان کی تعریف تقویٰ کی منقول ہے، سب کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ ایک مومن اپنے آپ کو دنیا کی بہت ساری آلودگیوں سے، گناہوں سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو اس صراط مستقیم پر گامزن رکھے جو اللہ کی دین کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ کی فرمانبرداری کا راستہ ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا دکھایا ہوا راستہ ہے، اس راستے پر اپنے آپ کو گامزن رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور چیز اگر ہم نے حاصل ہو گئی تو گویا ہم اس بات پہ ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں، ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یا اور جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں، وہ مقصد کے تحت کیے ہیں، اور تبھی حقیقت میں ان سب کا شمار اللہ کے نزدیک نیکیوں میں ہوگا۔ ورنہ بہت ساری بڑی بڑی نیکیاں، بہت سارے بڑے بڑے اعمال صرف اسی مقصد کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ نمازوں کے تعلق سے آیا ہے کہ بعض دفعہ نمازیوں کے چہرے پر مار دی جاتی ہیں، ان کے سر سے اوپر نماز اٹھتی نہیں ہے، نیک اعمال اللہ تبارک تعالیٰ کے نہیں پہنچتے ہیں اگر وہ تقویٰ سے خالی ہو۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں اور دوستوں، میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ ابھی ہم سب لوگ رمضان کے مہینے سے بہت قریب ہیں، ہمارے دل ابھی تک بہت نرم ہیں، موم ہیں، ہمارے ذہن سے رمضان کی یاد ابھی کھوئی نہیں ہے، بہت تازہ ہے، ہم نے ابھی ابھی روزے رکھے ہیں، ایک مہینے کی دوری کوئی بہت زیادہ دوری نہیں ہے۔ اور رمضان تقویٰ کی تربیت کے اعتبار سے منفرد نوعیت کا مہینہ ہے، منفرد نوعیت کی عبادت ہے، اتنی انفرادیت کسی اور دوسری عبادت کی نہیں ہے، اس کے اندر ہے ہی نہیں سرے سے، ایک خاص انفرادیت اس کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے رمضان کا جو مہینہ گزرا ہے، ایک مومن کی اس سال بہترین تربیت کے لیے پورے ماحول کو سازگار بنا دیا ہے۔ جب ہم اتنے پاکیزہ مہینے سے، اتنی متبرک مہینے سے، اتنے مبارک مہینے سے ابھی ابھی فارغ ہوئے ہیں اور گزرے ہیں، تو میں یہ توقع رکھتا ہوں بجا طور پر کہ میں بھی اور آپ سارے کے سارے لوگ اور سارے اہل ایمان جنہوں نے اللہ کے لیے روزے رکھے ہیں، یہ طے کریں آج بھی کہ ہم نے تقویٰ کی جو تربیت حاصل کی تھی اور کی ہے، اسی تقویٰ کی تربیت پر انشاءاللہ العزیز زندگی بھر قائم اور دائم رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے متقین اور نیک بندوں میں شامل فرمائے، دین و دنیا کی بھلائی اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔